بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایک نئے پروگرام کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہے. آج ہم نے ریکویسٹ کی ہے پاکستان کے بڑے ہی نامی گرامی فارمر چیئرمین ایف بی آر، اور ایک نام ہے ان کا پاکستان کی اکانومی کے حوالے سے، ٹیکسز کے حوالے سے، کنسلٹنسی کے حوالے سے، جناب شبر زیدی صاحب. سر تھینک یو ویری مچ، آپ نے ٹائم دیا. گیلانی صاحب اگر مجھے اجازت دیں تو میں پہلا سوال میں کرنا چاہتا ہوں. سر مجھے یہ بتائیں کہ بڑے 90s سے اگر ہم دیکھیں تو پاکستان کی جو ٹیکس ٹو جی ڈی پی ریشو ہے وہ کبھی ری بیسنگ ہو تو کم ہو جاتی ہے، ورنہ کچھ سال ایسے ہیں کہ تھوڑی سی بڑھ جاتی ہے. 9-10% کے لگ بھگ کھڑی ہے. بنیادی فلاز کیا ہیں ہمارے سسٹم کے اندر؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. مہتاب صاحب بڑا شکریہ، آپ نے مجھے موقع دیا. دیکھیں بات یہ ہے کہ ہم نے 1977 یا 79 کے بعد سے کبھی بھی یہ نہیں کہا، کوشش کی کہ مشیت دستاویزی ہو. ٹھیک ہے، ڈاکومنٹیشن ہو. اچھا، یہ ہماری بڑی غلط فہمی ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ معیشت دستاویزی نہیں ہوگی تو ٹیکس آ سکتا ہے. ٹھیک ہے. اچھا، اب ہم جو 70 کے بعد سے اب دستاویزی ہو نہیں رہی اور ٹیکس ہم بڑھانا چاہتے ہیں، تو ہم اب غیر دستاویزی معیشت سے ٹیکس ریسیو کرنا کا ہم نے فارمولہ نکال لیا. اس کا فارمولہ یہ ہوتا ہے کہ امپورٹ کی ویلیو پہ لگا دو، ٹھیک ہے، ٹرن اوور ٹیکس لگا دو، منیمم لگا دو. یہ سارے ٹیکسز جو ہوتے ہیں یہ آمدنی پہ ٹیکس نہیں ہوتے، یہ خرچ پہ ہوتے ہیں یا امپورٹ پر ہوتے ہیں. تو اس لیے ہمارا پورا نظام درہم برہم ہو گیا ہے. اور ہمارے ہاں ایک سرٹن لمٹ تک اب اگر پوری معیشت کے اندر امپورٹ 25% ہے تو امپورٹ پہ لگاؤ گے تو امپورٹ کی حد تک ہی ہوگا نا. 75% اکنامی تو امپورٹ پہ ڈیل ہی نہیں کر رہی. بالکل. ایگریکلچر پہ تو امپورٹ ہے ہی نہیں، ریٹیل اور پہ تو امپورٹ ہے ہی نہیں. تو کیسے ٹیکس ریکور کرو گے؟ جب آپ نے آمدنی کے اوپر ٹیکس لگانے سے اپنے آپ کو دور کرنا شروع کر دیا اور آپ نے کہا کہ میں آمدنی پہ ٹیکس نہیں لگاؤں گا بلکہ میں امپورٹ پہ لگا لوں گا، سپلائز پہ لگا لوں گا، یہاں سے ود ہولڈنگ پکڑ لوں گا، بینک سے پکڑ لوں گا، پراپرٹی ٹرانزیکشن پکڑ لوں گا. یہ آپ نے مختلف طریقے پکڑے پیسے اکٹھے کرنے کے. یہ پیسے کلیکٹ کرنے کے طریقے ہیں، یہ ٹیکس کلیکٹ کرنے کے طریقے نہیں ہیں، پیسے کلیکٹ کرنے کے طریقے. تو اس کی وجہ سے آپ کا جو پورا ٹیکس کا بیس ہے وہ ریلیٹ کر گیا امپورٹ کے ساتھ. اگر آج آپ ڈالر کو 330 روپے کر دیں تو آپ کی ٹیکس کلیکشن کوئی 800-900 بلین بڑھ جائے گی. امپورٹ کی ویلیو بڑھ جائے گی. سملرلی تو یہ جو آپ نے اگر آپ امپورٹ کی ویلیو بڑھا دیں، آج ہماری امپورٹ کی ویلیو تقریباً 70-80 بلین ڈالر ہے، سپوز کریں 100 ہو جائے نا تو ایک دم ٹیکس بڑھ جائے گا. بالکل ٹھیک. تو پاکستان کا ٹیکس جو ہے وہ پاکستان کی معیشت سے ڈیلنک ہو گیا ہے. ٹھیک ہے سر. ڈیلنک ہو گیا مطلب اس کا رشتہ معیشت سے الگ ہو گیا ہے، یا اس کا رشتہ معیشت کی آمدنی سے ڈیلنک ہو گیا ہے. اچھا سر، ایک چیز اگر مجھے تھوڑی سی میں جلدی سے آپ سے پوچھ لوں، آپ نہیں سمجھتے کہ جو ضیاء الحق صاحب کے زمانے میں ایک سیلف اسسمنٹ اسکیم آئی تھی، وہ لکی، اور پھر 90s میں جو ہم نے ود ہولڈنگ اور پریزمپٹیو رجیم پہ ہم گئے، انہوں نے مزید ڈسٹورشن؟ جی بالکل 100%. میں نے کل بھی ایک کانفرنس میں یہ بات کی ہے اور مجھے اچھا نہیں لگتا. دونوں حضرات بہت باعث عزت باعث احترام شخصیات ہیں، ڈاکٹر محبوب الحق اور ڈاکٹر حفیظ پاشا صاحب. ان دونوں نے جو ٹیکس کا نظام ہمیں دیا، ایک نے سیلف ایڈ اسکیم دی جو غلط تھی، ایک نے پریزمپٹیو ٹیکس دیا غلط تھا. ان دونوں چیزوں نے پاکستان کی معیشت کی ٹیکسیشن کی بالکل نظام کو تباہ برباد کر دیا. اور اب جو پوری جنریشن ہے آج، جو آپ جہاں بیٹھے ہیں بلو ایریا میں، جو جنریشن آج دکاندار ہیں، چھوٹے دکاندار ہیں جو کاروبار کر رہے ہیں، وہ تو پیداوار ہی اس زمانے کی، وہ تو پیدا ہی اس زمانے میں ہوئے ہیں جب سیلف اسکیم ہوتی تھی، جب پریزمپٹیو ٹیکس ہوتا تھا کہ امپورٹ پہ کٹ گیا، فائنل اسٹیج ہو گیا بس. اچھا سر، ایک اور سوال مجھے کرنے تھے، پھر گیلانی صاحب آپ پوچھیے گا. یہ 1992 میں سر جو اکنامک ریفارمز کی گئی تھیں اور جس میں ڈالر لانے پہ اور لے جانے پہ نو کوسچن آسکڈ والا ایشو تھا، اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے کہ اس کا کیا امپیکٹ ہوا؟ دیکھیے وہ ڈالر لانے کے لیے تھی، اس کو استعمال کیا گیا لے جانے کے لیے. ہوا یہ کہ وہ ڈالر لانے کے لیے اسکیم آئی تھی کہ پیسے آ جائیں گے انویسٹمنٹ کے لیے، اس سے ہم سوال نہیں کریں گے. مگر ساتھ میں آپ نے جب یہ کہہ دیا کہ منی چینجر سے ڈالر خرید لو روپے کے اگینسٹ اور اسے باہر ٹرانسفر کر دو، تو پہیا گھوم گیا نا. وہ یوں گھومنے لگا. پھر
وہ اگر آپ یہ کہتے کہ آنے دو ٹھیک کوئی بات نہیں، مگر جانا نہیں ہونا چاہیے. آپ نے ایک سلسلہ بنایا آنے کا اور جانے کا بھی بنا دیا تو ختم ہو گیا سلسلہ. تو تھوڑا سا اس میں آپ نے پرانی بات کی زیادی صاحب، اس میں تھوڑا سا آپ پرویز مشرف کے دور کی بھی بات کر لیں. اگر جب شوکت عزیز آئے تو اس وقت بھی ایک بوم آیا اور یہ کہا گیا کہ آرٹیفیشل گروتھ ہے بعد میں. کیا اس وقت کی پالیسیز کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ نہیں دیکھیں، میں نے بھی کسی پروگرام میں اور بھی کہا تھا کہ جہاں تک پروٹیکشن آف اکنامک ریفارم ایکٹ کی بات ہے، جب مشرف صاحب آئے تو یہ ایکٹ ختم ہو گیا تھا. ٹھیک ہے، انہوں نے اس کو ریوائیو کیا اسی شکل میں جس شکل میں وہ پرانا والا تھا. تو مشرف صاحب نے اس میں کوئی تبدیلی نہیں کی. اچھا، جو مشرف صاحب کا جو دور تھا اس میں پاکستان میں گروتھ آئی اور پاکستان میں جی ٹیکس ڈی پی بھی بڑھا، مگر وہ گروتھ سسٹینیبل گروتھ نہیں تھی. وہ بیس تھی کنزیومرزم کے بارے میں. کنزیومرزم کا مطلب یہ ہے کہ اس میں آپ کے پاس اس ملک میں 5 کروڑ موبائل فون آ گیا. تو آپ نے جو موبائل فون آیا وہ بھی جی ڈی پی میں آ گیا. تو آپ نے کہا، مجھے ایک اس بڑی حیرت ہوئی کہ اسلام آباد کے ایک بڑی مشہور اکنامسٹ نے ایک دن ٹی وی پہ کہا کہ اکنامی بڑی اچھی چل رہی ہے. انہوں نے پوچھا آپ کے پاس کیا انڈیکیٹر ہے؟ انہوں نے کہا سارا انڈیکیٹر یہ ہے کہ کوئی شادی ہال ریزرو 6 مہینے کا ریزرو ہو رہا ہے. تو اگر آپ ان بنیادوں پر معیشت کو پیمانے نہ ناپیں گے اور ان پیمانوں پہ کریں گے تو پھر یہی ہے. پاکستان کو کسی فوجی نے، کسی جرنیل نے، کسی سیاستدان نے تباہ نہیں کیا. پاکستان کو پاکستان کے ان معیشت دانوں نے تباہ کیا ہے جو ڈکٹیٹروں اور عامروں کی شارٹ ٹرم پالیسی کو پروجیکٹ کرتے رہے اپنی چند روزہ نوکریوں کے لیے، اپنی مفادات کے لیے، اپنی میں یہی کہہ سکتا ہوں کہ وہ پاکستان کے ساتھ سنسیئر نہیں تھے. ہمارے پاس منموہن سنگھ نہیں تھا. اور عمران خان کے دور میں بھی آپ جو کہ پی آر کے بھی اس وقت رہے، تو اس دور میں بھی یہ ایک ازمپشن تھی کہ گروتھ بھی بڑھی ہے اور جو کہ بڑھی، لیکن باقی کچھ چیزیں کہہ رہے تھے کہ بہتر کرنے کی کوشش کر رہے تھے. اگر کوئی آدمی یہ کہتا ہے کہ عمران خان کا دور ایک سنہری دور تھا تو میں کیونکہ حصہ تھا مگر میں اس کو کبھی بھی ایگری نہیں کرتا. صحیح ہے. میں نہیں کبھی کہوں گا کہ عمران خان، میں آج بھی عمران خان کا سپورٹر ہوں، مگر مجھے یہ کہا جائے کہ عمران خان کوئی بڑی تبدیلی لے آئے تھے یا عمران خان کسی بہت بڑی انقلاب کی طرف آگے جا رہے تھے، میں کبھی اس بات سے ایگری نہیں کروں گا. سر وجہ کیا تھی؟ دیکھیں، ایک ہم نے پروگرام کیا، اس پروگرام کے اوپر ایک بڑا کرٹیسزم آیا کہ جو ہم نے آئی ایم ایف کے اس پروگرام کو فرنٹ لوڈڈ کر دیا، حالانکہ وہ اتنا فرنٹ لوڈڈ پہلے نہیں تھا. اور خاص کر آپ کے ساتھ ساتھ جو فائنانس منسٹر اور گورنر اسٹیٹ بینک تھے ان پہ بہت زیادہ کرٹیسزم تھا. تو سمجھ کیا آپ کی کیا رائے ہے؟ میری بات سنیں، عمران خان کی گورنمنٹ جب 2018 میں آئی تو عمران خان کے پاس جو ٹیم تھی فائنینس کی وہ 5 سال پہلے تیار ہو چکی تھی کہ وہ فائنینس کو چلائے گی. سب کو پتا تھا کہ کون سی ٹیم فائنینس، کون آدمی فائنینس منسٹر بنے گا. ٹھیک، مگر میرا خیال ہے کہ وہ بڑے اچھے لوگ تھے مگر ان کو پاکستان کی سمجھ نہیں آئی تھی. وہ سمجھ رہے تھے کہ پاکستان کی خرابی اس لیے ہے کہ نواز شریف اور زرداری کی کرپشن ہے، اگر یہ صحیح ہو گئی تو پاکستان ٹھیک ہو جائے گا. ان کو یہ بات سمجھ نہیں آئی کہ نواز شریف کی اور زرداری کے کرپشن کیسز سے پاکستان ٹھیک نہیں ہو سکتا. وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ شہزاد اکبر کی 4 کنفرنسز ہوں گی اور پاکستان میں کرپشن ختم ہو جائے گی اور پاکستان ٹھیک ہو جائے گا، اور یہی مسئلہ ہے پاکستان کا بس، اور کوئی مسئلہ نہیں ہے. انہیں یہ سمجھ نہیں آئی کہ پاکستان کا مسئلہ یہ نہیں تھا، وہ ہے اس پہ مجھے نہیں پتا کہ وہ کرپٹ ہے یا نہیں ہے. وہ لوگ عدالتیں فیصلہ کریں گی کرپٹ ہے یا نہیں ہے. وہ یہ سمجھتے رہے، ان کا پورا اسٹریس اس بات پہ رہا کہ یہ غلط، یہ کرپشن ہوئی، یہ کرپشن ہوئی، یہ کرپشن ہوئی. اور انہوں نے یہ نہیں دیکھا کہ پاکستان کی بنیادی معیشت میں کہاں خرابی تھی. میں نے عمران خان کو کہا، اقتدار کے دوران میں بھی کہا، اور اقتدار جب میں نے جوائن کیا اس وقت بھی کہا کہ عمران خان صاحب آپ سے صرف ایک غلطی ہوئی. وہ غلطی یہ تھی جس دن آپ نے اقتدار سنبھالا تھا اس دن کھڑے ہوتے اور 2 گھنٹے کی تقریر کرتے کہ پاکستان مجھے ٹوٹا ہوا بکھرا ہوا اور تباہ ملا ہے. اب میں اس کو 5 سال میں صحیح کرنے کی کوشش کروں گا. صحیح نہیں کروں گا، کوشش کروں گا. ایک پریمبل سیٹ کرتے آپ نے پریمبل دیا ہی نہیں. آپ آئے، آپ نے کہا تبدیلی آ گئی، تبدیلی آ گئی، پیسہ آ جائے گا اور آ گیا، یہ آ گیا. اور آپ نے 100 دن کا پروگرام بنایا اور 100 دن کا پروگرام آپ کے ایک بیوروکریٹ نے لکھ کے دے دیا آپ کو. سر ویسی چیزیں اتنی سمپل تو نہیں ہے نا. ہم جتنی سمپل جو ہے وہ عمران خان سمجھتے تھے، وہ تو میرے خیال میں آپ کو ڈیپتھ میں جا کے چیزوں کو فکس کرنے کی ضرورت نہیں ہے. سر وہی عرض کرنے کی کوشش کروں نا. عمران خان کی بات نہیں کر رہا، عمران خان کے ساتھی. چلو عمران خان تو چلو یار میں اس کو ایک دیتا ہوں نا مارجن آف ایرر کہ یار وہ کرکٹر ہے، اس نے آپ کے لیے ووٹ لے دیا، وہ ووٹ گیدرر ہے نا، وہ اکنامسٹ تو نہیں ہے نا یار. بالکل ٹھیک ہے نا. اس کو آپ قصوروار نہیں کہہ سکتے کیونکہ وہ تو بیچارہ
لوگوں کو اکٹھا کر کے لے آیا, جلسہ کر دیا, اکٹھا کر لیا, پارٹی کھڑی کر دی. اب تو کام سیکنڈ ٹیئر کا تھا نا, کہ سیکنڈ ٹیئر یہ کرتی کہ جی سر دیکھیں بات یہ ہے. اچھا سیکنڈ ٹیئر میں ہمارے یہاں مہتاب پرابلم یہ ہے کہ سیکنڈ ٹیئر میں ہم اپنے بادشاہ کو غلط نہیں کہہ سکتے, خوش کرتے خوش رکھنا. بس یہ ہمارا پرابلم. ہمارا پرابلم یہ ہے جو حفیظ بھائی شاہ اور محبوب اللہ دا کنگ از نیکڈ بٹ نو بڈی کین سے سر کنگ از نیکڈ. بٹ یہ کیا ٹیکس ریفارمز کی بھی کوئی کوشش نہیں ہوئی, اور جب آپ تھے تو پھر آپ کے لیے کیا چیلنجز تھے کہ آپ کو چھوڑنا پڑا؟ میں جب آیا میں نے پریزرپٹیو ٹیکس ختم کیا, ٹھیک ہے. میں جب آیا تو میرا سب سے پہلا جو مسئلہ آیا وہ یہ آیا کہ میں جب مجھے دیا گیا ٹارگیٹ وہ 5,500 بلین کا تھا, جی سر, جو کہ ہونا چاہیے تھا 4,500 بلین کا. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. اور میں نے کھڑے ہو کے یہ مہتاب بھی شاید بات تھا, میں نے کیو بلاک میں کہا کہ یار یہ ٹارگیٹ نہیں ہو سکتا. میں عمران خان کے پاس چلا گیا. عمران خان نے کہا اگر یہ 8,000 لیتے تو بھی سائن کرنا پڑے گا. دیکھو سمجھو اس بات کو آپ لوگ نہیں سمجھ رہے. میں نے کل بھی سیمینار میں یہ بات کی تھی کہ ہمارے پاس ٹیکس کی فگر بیلنسنگ فگر ہوتی ہے. جی ہاں, جی گراؤنڈ یہ باقی بیلنسنگ جو ہے وہ ٹیکس ہے. یہ اب میں نے کل بھی پروگرام میں کہا تھا کہ 9,400 کی کلیکشن ہے 2023-24 کی. اب اگر یہ اگلے پروگرام میں 13,000 ایگری کریں گے تو یہ فیل ہو جائیں گے. بس تھوڑی سی بات سیاسی ہو جاتی ہے, لیکن مجھے آپ کی اس بات سے کہ عمران خان جو ہے ان کے لیے کرپشن اور اپوزیشن کی باتیں تھیں, تو وہ جو ایک واحد پریس کانفرنس DGISI ندیم انجم نے کی, اس میں انہوں نے یہ جملہ بولا کہ میں نے عمران خان سے پوچھا کہ آپ کے نزدیک ملک کا مسئلہ سب سے بڑا کیا ہے, تو انہوں نے کہا جی کرپشن. تو ہم سمجھ رہے تھے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ معیشت, لیکن انہوں نے کرپشن کہہ دیا. نہیں میں نے کہا نا کہ عمران خان تو یہ سمجھتا تھا کہ معیشت اس لیے خراب ہے, یہ کرپشن ہے. اس کی بلیو میں یہ بات تھی نا. دیکھو یار پھر میں آپ کو ایک بات کہہ رہا ہوں نا, عمران خان نے پارٹی کھڑی کی, عمران خان نے سیاسی پوزیشن کی. اب تم یہ ایکسپیکٹ کرتے ہو کہ عمران خان ایک اکنامسٹ بھی بن جائے, ایک جورسٹ بھی بن جائے. یہی تو ہماری خرابی ہے کہ ہم اس کو پیغمبر بنا لیتے نا. ہم تو پیغمبر بناتے ہیں نا. لیکن سر ایک بات میں یہاں پہ دیکھیں, ایک تو انہیں ان کے پارٹ پہ بھی ہے نا کہ آپ نے ایک ٹیم بھی تو بنانی تھی نا سر. وہ ٹیم سلیکشن جو ہے وہ میرے خیال میں سب سے بڑی غلطی کیا ہوئی, لیٹ می ایکسپلین. سب سے اور میں شاید سب سے قریبی آدمی تھا سیکنڈ ٹیم میں, میری پوزیشن بہت قریب تھی. اس کے بعد کیا ہوا کہ عمران خان کا پرابلم یہ ہے کہ وہ کبھی اسپن بالر کے بعد فاسٹ بالر لے آتا ہے, فاسٹ بالر کے بعد اسپن بالر لے آتا ہے ایک دم سے, ٹھیک ہے. تو عمران خان نے ایک ٹیم لے کے آیا اسد عمر کی والی, ٹھیک ہے. اس کے بعد انہوں نے ٹیم بالر چینج کیا اور جہانگیر ترین کو لے آئے. جی ہاں, پھر بالر چینج کیا اور حفیظ شیخ کو لے آئے. پھر بالر چینج کیا اور شوکت ترین کو لے آئے. تو یہ جو بالنگ چینج ہوتی گئی, تو بالنگ چینج اس طرح نہیں ہوتی معیشت میں. یہ T20 نہیں ہو رہا. جی بالکل. عمران خان پاکستان کی اکنامی کو T20 کی طرح چلا رہے تھے کہ یار یہ بالر پٹ رہا ہے نا, اس کو دو چھکے لگ گئے نا, اس کو 2 چھکے لگ گئے نا, تو بالر دوسرا چینج کر دو. اب وہ بالر بیچارہ ابھی تک اپنی لائن اینڈ لینتھ سیٹل ہی نہیں کر سکا, تو آپ نے اس کو چینج کر دیا. اکانومی کے حوالے سے پھر انڈر پریشر تھے ایک طرح. جی نہیں یار مائنڈ سیٹ ہے نا یار, اس نے اپنی 40 سال کرکٹ کی فیلڈ میں گزاری ہے نا. بالکل. مائنڈ سیٹ سوچو نا یار, وہ آدمی یہ سمجھ رہا ہے کہ یار یہ صحیح نہیں کام کر رہا, چینج کر دو اس کو. بالکل. اب سیاست میں ایسا نہیں ہوتا, ملکوں میں ایسا نہیں ہوتا. سر اور سب سے بڑی غلطی میں آج بھی سمجھتا ہوں, سب سے بڑی غلطی عمران خان نے جو کی, میں ابھی بھی سمجھتا ہوں, لوگ اس میری بات سے ایگری کریں گے یا ڈس ایگری کریں گے. عمران خان نے اپنی سب سے بڑی سیاسی اسٹرینتھ اور وہ اسٹرینتھ جو اسٹیبلشمنٹ کو اس سے جس نے اسٹیبلشمنٹ کو جوڑا ہوا تھا, اس اسٹرینتھ کو الگ کر دیا جس کا نام تھا جہانگیر ترین. جہانگیر ترین وہ گلو تھا جس کے تحت عمران خان اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ جڑا ہوا تھا. جب آپ نے وہ گلو الگ کر دیا, عمران خان کے پاس اسٹیبلشمنٹ کی سپورٹ ہٹ گئی تھی. ویسے سر یہ بتائیں ٹھیک کیا تھا یا غلط کیا تھا؟ شوگر کے کیس میں غلط کیا تھا. شوگر کا کیس اس کا مراد ہے کہ وہ کمیشن کی رپورٹ ٹھیک نہیں غلط تھی. سر اس سے آپ سے اس پہ میں علیحدہ اگلے سیگمنٹ میں سوال کروں گا. میں دیکھنے والوں سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ اگلے سیگمنٹ تک ہمارے ساتھ رہیے, چونکہ یہ گفتگو بڑی انٹرسٹنگ جو ہے وہ مرحلے میں داخل ہو چکی ہے. تو اگلے سیگمنٹ تک اجازت دیجیے. اللہ حافظ.